بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ شاہزیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ویو۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم پاکستان کے جو آئین ہے وہ جس طرح جو ہماری قانون سازی ہوتی ہے، ہماری جو آئین سازی ہوتی ہے، اس کے کیا کیا مراحل ہیں، کیا کیا سٹیپس آتے ہیں اور کون کون سے جو ہمارے مراحل ہیں ان سے گزر کر جب ایک بل قانون کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، جو قانون بنتا ہے، قانون بننے سے پہلے وہ ایک جسٹ مسودہ ہوتا ہے، اور اس مسودے کے بعد جو اس کی اگلی فیز آتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں بل۔ جب وہ بل کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ جو ہمارا اراکین ہے، معزز اراکین جن کو ہم کہیں گے، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات بے شمار ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے معزز ہیں، پتہ نہیں ان کی ڈگریاں بھی ان کی اصلی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گلگت بلتستان والا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اسی بنیاد پر نااہل ہو گیا تھا، تو ہمارے پتہ نہیں اب یہ وہ کیس ہے جو رپورٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے، تو اب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بل ہوتا ہے، اور جب وہی بل صدر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ صدر اس پہ دستخط کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ایک ہے سمپل سے پروسیس۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک عام جو مسودہ ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قانون بنانا ہو تو سب سے پہلے جو ہماری وزارت قانون و انصاف ہے وہ سب سے پہلے ایک مسودہ تیار کرتی ہے، اور اس مسودے کو باقاعدہ اگر وہ کسی ادارے کے متعلق ہو تو اس ادارے کی رضامندی بھی لی جاتی ہے، ان سے کچھ اگر کچھ ان کی ایسنٹ ریکوائر ہو یا کچھ ان کے جو مطالبات ہیں یا کچھ چیزیں وہ شامل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس مسودے میں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نئے قانون بنانا ہو تو سب سے پہلے جو کمیٹی ہے جو وزارت قانون والی ہے وہ سب سے پہلے بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ ہمیں نئے قانون کس حد تک ضرورت ہے، اگر وہ قانون پہلے سے موجود ہے تو اس میں کس ترمیم کی ضرورت ہے اور کس حد تک ترمیم کی جا سکتی ہے، تو وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ کمیٹی جو ہے بعد میں فیصلہ کر کے اس کا باقاعدہ مسودہ تیار کر کے وہ اسپیکر کو دے دیتی ہے، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کو، یا پھر ان کیس وہ چیئرمین سینٹ کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم ترتیب سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی کا رول ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے جب وہ مسودہ رکھا جاتا ہے تو جو اسپیکر صاحب ہیں وہ مسودہ اراکین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی جو کاپیاں ہوتی ہیں وہ اراکین کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں اس وقت 342 اراکین ہیں، بلکہ اب کم ہوگا 336 ہیں جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو 336 اراکین جو ہیں ان کے سامنے یہ مسودہ رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے حکومتی اراکین بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں، اور 336 میں سے جو اکثریت ہے جو کہ غالباً 170 کے قریب جا کے بنتی ہے، اگر وہ اس بل کی منظوری دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ یہ بل جو ہے بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور یہ حالات کے تناظر میں یہ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، تو وہ بل جو ہے وہ پاس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بل نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ بل بھیجا جاتا ہے سینٹ کو۔ سینٹ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایوان بالا۔ ویسے تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی یہ دونوں ایک طرح سے ان کو ہم پارلیمنٹ، ان دونوں کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور صدر کا بھی رول اس میں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن جو مین دو ایلیمنٹ ہیں وہ یہی ہے، ایک نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اب جب بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں 104 اراکین ہوتے ہیں، اور ان 104 اراکین میں سے بھی جو اکثریت ہوتی ہے اگر وہ اس بل کو ایڈنٹیفائی کر دے، اس کو ایسنٹ دے دے کہ بھئی یہ بل جو ہے یہ واقعی ہماری ضرورت ہے، تو وہ بل جو ہے وہ وہیں پر پاس سمجھا جائے گا کہ یہ بل جو ہے یہ سینٹ نے بھی اس کو پاس کر لی ہے۔ اب اس کے بعد سینٹ کے بعد وہ بل جاتا ہے صدر مملکت کے پاس۔ صدر مملکت جو ہے ان کو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے، تمام جو ہماری چاروں پروونل اسمبلی ہیں ان سے صدر الیکٹ ہوتے ہیں، وہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے باقاعدہ، تو صدر جو ہے وہ ہماری جو سب سے پاکستان کی جو ٹاپ اتھارٹی ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے۔ چاہے آج کل 18ویں ترمیم کے بعد یا 1999 میں جب نواز شریف نے ترمیم کی تھی تو اس کے بعد صدر کا کوئی خاص رول نہیں رہا، لیکن صدر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی جو یونین ہے، یونین کی علامت صدر سمجھا جاتا ہے۔ صدر جو ہے وہ ہائی اتھارٹی کا عہدہ ہوتا ہے پاکستان میں، اور صدر مملکت جو ہے وہ ان کے پاس 10 دن ہوتے ہیں جب وہ بل سینٹ سے پاس ہو کر صدر کے پاس جاتا ہے۔ اب ان 10 دنوں میں صدر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ اس بل پر دستخط کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ بل کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں تو وہ بل جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کہلاتا ہے۔ اس کو یا آپ سمپل ایکٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، ایکٹ بن گیا ہے۔ اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو صدر جو ہے وہ اپنی کنسیڈریشن کے ساتھ، اپنے کچھ مشاہدات کے ساتھ، کچھ اس میں صدر جو ہے وہ کچھ مشاہدات اور کچھ ریکویسٹ کے ساتھ وہ بل جو ہے وہ واپس بھیج دیں گے نیشنل اسمبلی کو، تو وہ اس وقت جب صدر واپس بھیجیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ صدر نے پاس نہیں کیا۔ اب پروسیس یہ ہوگا کہ اب جو نیشنل اسمبلی ہے وہ صدر کی جو آئی ہیں، صدر کے جو مطالبات آئے ہیں ان کو وہ کنسیڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ان کا استحقاق ہے۔
اگر اب جب بل آیا واپس صدر کے بعد، تو اس میں اب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ سے مراد ہے نیشنل اسمبلی پلس سینٹ۔ اب پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے، جس میں جو سینٹ کے اراکین بھی اور نیشنل اسمبلی کے اراکین بھی، وہ ایک ہی ہاؤس میں جمع ہوتے ہیں اور دوبارہ اس بل کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ صدر نے جو ہمیں مطالبات دیے ہیں، صدر نے جو اپنی ریکمنڈیشن دی ہے، کیا ان کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وہ کنسیڈر کر بھی سکتے ہیں، کچھ چیزیں شامل کر بھی سکتے ہیں اور کچھ چیزیں شامل نہیں بھی کر، وہ اس کو اثر نو دوبارہ اگر وہ بل پاس کر دیتے ہیں جوائنٹ ہاؤس سے، تو پھر وہ دوبارہ بل جائے گا صدر کے پاس۔ اب پھر صدر کے پاس 10 دن ہوں گے۔ اب صدر اگر ان 10 دنوں میں دستخط کر دے تو وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ اگر صدر دستخط نہیں کرتا تو یہی سمجھا جائے گا کہ صدر نے دستخط کر دیے ہیں، یعنی اگر صدر دستخط نہ بھی کرے تو صدر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب ہمارا جو نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، جس میں جو وزیر اعظم ہے وہ پاورفل ہے، اب صدارتی نظام نہیں ہے۔ پہلے پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ دو پیرالل نظام چلتے تھے، پارلیمانی بھی اور صدارتی بھی، لیکن اب جب سے نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور حکومت جب شروع ہوا تھا، تو نواز شریف صاحب نے اپنا بدلہ لینے کی غرض سے، جو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان تھے، انہوں نے ان کی حکومت گھر بھیجی تھی، تو صدر کا جو اختیار ہے وہ بالکل نلیفائڈ کر دیا تھا، بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ اب صدر جو ہے وہ میکسیمم ڈیلے کر سکتا ہے، وہ 20 دن تک ڈیلے کر سکتا ہے، تو اگر صدر سائن کر دیتا ہے تو وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ اگر صدر دستخط نہیں کرتا تو 20 دن بعد وہ از خود جو ہے وہ بل جو ہے وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جائے گا۔ صدر میکسیمم بھی صرف ڈیلے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارے جو پورا پروسیس ہے، جو قانون کس طرح بنتا ہے، اور وزارت قانون سے لے کے صدر تک۔ اب جتنا اس میں ٹائم لگتا ہے، جتنا اس میں جو ہمارے دوسرے مشاہدات، جس میں ہمارے جو بحث ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ تمام چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ جب بھی اگر عدالت میں جب بل چیلنج کیا جاتا ہے، کوئی قانون چیلنج کیا جاتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ اراکین کی جو بحث ہے اس کا ریکارڈ بھی منگواتی ہے، اس کو ہم منٹس کہتے ہیں، منٹس آف دا میٹنگ، ان کو بھی منگواتی ہے اور اس قانون کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور اگر وہ قانون آئین کے مطابق ہے، ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، تو اگر وہ اس کے سے مطابقت رکھتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس قانون کو اس کو اسینٹ کرے گی، اس کو جیسے بھی وہ ہے اس کو رہنے دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کی کوئی شک یا وہ پورا قانون اگر وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ اسلامی لا کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اگر ہمارا قانون اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ جو یا کوئی بھی ہائی کورٹ وہ اس قانون کو کالعدم کر سکتی ہے، یا جو اس قانون کی کوئی شک ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا جو پورا پروسیس ہے جو قانون بننے کا۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔